الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ بے شک یہ قرآن کریم یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ حضرت محترم قرآن اللہ رب العالمین کی وہ آخری کتاب ہے اس امت کے نام، اور یہ اللہ کا آخری پیغام ہے۔ قرآن کریم اور اسلام کے احکامات یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب میں آتا ہے کہ آیت نمبر 35 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، اسی طرح والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، تو یہ اس میں عورتوں اور مردوں دونوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے اس لیے اتارا ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کی صحیح سمت اور صحیح لوگوں کی وہ رہنمائی کر سکے۔ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین نے اس امت کی ہدایت کے لیے اتارا کہ ہم اپنی زندگی کے سارے معاملات ہم کیسے طے کریں، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیا ہو، لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اللہ کے حقوق کون کون سے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق کون کون سے ہیں، ہم نے اپنی زندگیاں کیسے گزارنی ہیں، ہمارا طرز زندگی کیسا ہو، ہماری معاشرت کیسی ہو، ہماری معیشت کس طرح کی ہو، یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جس میں قرآن کریم ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور ہمیں اپنے زندگی کے سارے معاملات، ان کا حل ہمیں تلاش کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن کریم ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو بالکل سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن کریم کا یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ قرآن کریم اللہ کی یہ وہ آخری کتاب ہے کہ قیامت تک اللہ رب العالمین نے کوئی دوسری کتاب نہیں اتارنی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، اور قرآن کریم ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے۔ یہ ساری برکتیں، ساری رونقیں اللہ رب العالمین نے اس امت کو اس قرآن کے صدقے میں وہ عطا کی ہیں۔ صاحب غور فرمائیں کہ اتنی عظیم و شان کتاب، اتنی عظیم و شان کتاب
کہ جس ماہ میں اللہ نے اتارا، اور وہ ماہ اس مہینے کو یعنی رمضان کے مہینے کو اللہ رب العالمین نے سارے مہینوں کا سردار قرار دیا. جس رات کو اتارا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل قرار پائی. جس نبی پہ یہ قرآن اترا وہ نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے امام قرار پائے. اور جس امت پہ اللہ رب العالمین نے جس امت کے لیے اس قرآن کو اتارا، اس امت کو رب العالمین نے خیر امت کا نام دیا. قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو. تمہیں نکالا اس لیے گیا ہے کہ تاکہ تم تأمرون بالمعروف کہ نیک کاموں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر اور تم برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہو. رمضان مبارک کے یہ چند دن باقی ہیں. اب یہ آخری عشرہ، اس کے بھی چند دن باقی ہیں. یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. مغفرت کا عشرہ گزر چکا، اللہ کی رحمت کا عشرہ گزر چکا. ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے دعا گو ہیں ہم کہ یہ جو آخری عشرہ ہے اتقوا من النار، کہ یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. پروردگار، ہم اپنے گناہوں سمیت تیرے دربار میں حاضر ہیں، اور یا خداوند قدوس تو ہمیں جہنم کی آگ سے جو خلاصی کا جو پروانہ ہے جو اللہ تو ہم سب مسلمانوں کو دوست عطا فرما دے. قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ قرآن اللہ رب العالمین نے اس لیے اتارا تھا، اس لیے بھیجا تھا کہ تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی تلاوت کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے اس لیے نازل فرمایا کہ تاکہ اس کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزار سکیں. قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو لوگ قرآن کریم کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جو قرآن کریم کو اپنا حکم نہیں مانتے، تو ایسے لوگ کافر ہیں، ایسے ظالم ہیں اور ایسے فاسق لوگ ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کے مطابق ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ قرآن کریم کے مطابق ہمیں گزارنی چاہیے. کہ جس طرح قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے ایک فرد کی حیثیت سے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور ایک قوم کی حیثیت سے ہم نے کیسے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، تو اس لیے ہمیں قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے. اگر ہم نہیں گزاریں گے تو یقین جانیے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو آسمان کی بلندی تک پہنچایا. اور جن قوموں نے قرآن کریم کے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا نہ رہا اور قرآن کریم کے احکامات کو انہوں نے جو ہے عمل نہیں کیا، تو خداوند قدوس نے ان کو دنیا میں ذلیل رسوا کیا ہے. قرآن اللہ رب العالمین کی وہ انقلابی کتاب ہے کہ جس نے بھی اس کو سمجھا، اس کو پڑھا، اس میں عمل کیا اور سچی توبہ کی، اپنے گناہوں سے توبہ کی، تو اللہ رب العالمین نے ایسی قوموں کے اور ایسے لوگوں کے جو ہے وہ زندگی کو بدل دیا. خراسان کے ایک گاؤں میں ایک نوجوان رہتے تھے، ان کا نام شاید عبداللہ تھا. وہ بڑے کھاتے پیتے گانے کے آدمی تھے، اور ان کی راتیں جو ہیں وہ شراب و کباب میں گزرتی تھی. گانا بجانا ان کا مسخرہ تھا. تو رات بھر وہ شراب کی محفلیں چلتی رہتی اور وہ اسی میں وہ مدہوش رہتے. تو ان کے والدین
اپنے اس بیٹے کی حالت کو دیکھ کے وہ دل ہی دل میں وہ کرتے رہتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اللہ کے سامنے اور روتے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے، لیکن انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دلوں کا مالک اللہ ہے اور دلوں کا پھیرنے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک رات عبداللہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے، تو خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت باغ ہے، اس باغ میں اس کی ایک ٹہنی پر جو ہے ایک خوبصورت چڑیا بیٹھی ہے، اور وہ قرآن کریم کی وہ یہ آیت پڑھ رہی ہے کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو وہ گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گئے، اور ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ کیوں نہیں میرے پیارے اللہ، وہ وقت آ گیا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اسی وقت جو شراب کی بوتلیں زمین پہ وہ پھینک دیں، اٹھے، غسل کیا اور سچے دل سے توبہ کی۔ الم یعن للذین آمنوا، کہ کیا نہیں آیا ان لوگوں کے لیے وہ وقت جو ایمان لائے ہیں کہ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے جو ہے وہ کانپ اٹھیں۔ اور پھر انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ شراب کی بوتلیں زمین پہ پھینکی، اٹھے، غسل کیا، سچے دل سے توبہ کی۔ اور یہی وہ شخص ہیں کہ جو بعد میں عبداللہ بن مبارک کے نام سے یہ مشہور ہوئے، اور پھر انہوں نے ایسی سچی توبہ کی کہ اس کے بعد جو ہے پھر ان کو توبہ کرنے کی ضرورت پھر ان کو پیش نہیں آئی، اور پھر بعد میں وہ بہت بڑے امام بنے۔ رمضان المبارک کے ان بابرکت گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ دعا کرنے کا مہینہ ہے، اپنے اللہ کو پکارنے کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین عرش اٹھانے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم روزداروں کی دعاؤں پر آمین کہو، کہ روزدار جو دعائیں کرتے ہیں تم ان پر آمین کہو۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے دوران 4 چیزوں کی تم کثرت کیا کرو۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی تم کثرت سے تم یہ ورد کیا کرو کہ لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کیا کرو۔ دوسری چیز جو ہے وہ استغفار ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ انسان رمضان مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں اپنے گناہوں کا استغفار کر کے اپنے اللہ سے استغفار کرے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور تیسری چیز کہ اللہ رب العالمین سے ہم جنت مانگیں، کہ جنت کا سوال کریں کہ یا رب، یا خداوند قدوس، تو ہمیں موت کے بعد، مرنے کے بعد تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اور چوتھی چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان دوزخ سے نجات، کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دوزخ کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ رمضان مبارک کے ان بابرکت گھڑیاں ختم ہونے سے پہلے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے اللہ سے ہم استغفار کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ یا خداوند قدوس، یہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر ہماری زندگی ہے اس رمضان کے بعد بھی تو یا اللہ ہمیں آئندہ رمضان تک ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دینا جو تیری رضا و تیری خوشی کا سبب ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔